رحمت للعالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین گرامی، پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ناظرین گرامی، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جس سے پوری کائنات روشنی حاصل کر سکتی ہے، اور اگر خصوصی طور پر ذکر کیا جائے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہ نہ صرف ایک جنگی مارکے تھے بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی، قربانیوں، دور اندیشی اور رحمت للعالمین کی صفت کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان تمام تر صفات کا مظہر تھے جن سے پوری دنیا روشنی حاصل کر سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے کیا پیام حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ شفاعت رسول صاحب نے، اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب۔ سر، آپ کی موجودگی کا بھی شکریہ۔ علامہ صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں موجود ہونا ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم جو ٹاپک منتخب کریں اس پر روشنی ملتی ہے، اور جنگ و جدل کا دور ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات و واقعات ہیں۔ خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں شرکت کے بارے میں بھی فرمائیے گا، اور غزوہ کسے کہتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اعلان نبوت کے بعد آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی۔ پہلا حصہ مکی دور اور دوسرا حصہ مدنی دور۔ جی۔ عام طور پر جب غزوات کو دیکھتے ہیں تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، تو مدنی زندگی میں کیوں تلوار اٹھائی؟ جی۔ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، نہ حضور نے مکی زندگی میں تلوار اٹھائی نہ مدنی زندگی میں تلوار اٹھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس حقیقت کو ذہن میں بٹھانے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ کفر نے اس طرح اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خاتمے کا کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی جو انہوں نے ہجرت کے بعد کی۔ ہجرت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہاں جائیں گے، اور مدینہ کو یثرب کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی آب و ہوا سے یہ ویسے ہی بیمار ہو کے لاغر ہو کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا اور وارفانہ اللہ کا ذکر کا عملی مظہر بنایا مدینہ پاک میں۔ تو جب مسلمانوں کو پھلتے پھولتے دیکھا تو وہ تیار ہو کے آئے اور انہوں نے یک بارگی مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ تو اب جب یہ صورتحال بنی تو اب آئیے ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضور نے تلوار اٹھائی یا اٹھی ہوئی تلواروں کو روکا اپنی تلوار سے۔ مثلا قرآن پاک میں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ جب ظلم کے لیے تلوار اٹھے تو آپ اس تلوار کو روکیں۔ لہذا جو پہلا غزوہ اسلام کا وہ غزوہ اسی سے پتہ چلتا ہے، اور اس کی اجازت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دفاعی جنگ تھی، جارحیت پر مبنی ارادے نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ دو آیتیں اور اس کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ کو اسلام کا جو پورا فلسفہ جہاد ہے اور وہ غزوات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، اس جنگ کو جس کی قیادت حضور خود فرمائیں اور میدان جنگ تک جائیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بار حکم دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اے پیارے ان سے قتال کرو یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ مثلا ایک غزوہ کے بعد دوسرا غزوہ، دوسرے کے بعد تیسرا غزوہ، تیسرے کے بعد چوتھا غزوہ، 28 غزوات ہوئے، اور ساری جنگیں ملا کر کوئی 80-83 جنگیں بنتی ہیں غزوات کے سمیت، تو وہ بازی نہیں آ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اے پیارے، وہ پہلا حکم تھا کہ جب تم پر ظلم کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اب ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں اس کی کہ تم نے فتنہ کو ختم کرنا ہے۔ اور فتنہ کے بارے میں قرآن میں ایک لفظ ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے۔
اور دوسری جگہ فرمایا فَقْتُلُوهُمْ حَيْثَ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہاں فرمایا کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو گویا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی کہ آپ نے یہ غزوات جاری رکھنے ہیں تاکہ فتنہ ختم ہو۔ اور تیسری بات جو قرآن پاک میں کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی، اپنے وطن کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ایک مسلمان پر دین کے حساب سے فرض ہے۔ اور چوتھی بات جو کی فرمائے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اس جہاد کا مقصد یہ ہے کہ فتنے ختم ہو، شر ختم ہو، ظلم ختم ہو اور اسلام کا عادلانہ نظام وہ انسانی معاشرے میں آ جائے۔ یہ ہے فلسفہ جہاد کا آپ کہہ لیں، اور یہی فلسفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا۔ اب آپ 28 غزوات کو آپ دیکھ لیں، بدر سے آپ شروع کر لیں اور فتح مکہ تک آ جائیں، بعد میں غزوہ حنین پر آ جائیں۔ فتح مکہ ہو تو وہ بھی انہوں نے عہد شکنی کی تھی، عہد شکنوں کو سزا دینے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف سفر کیا تھا۔ اسلام کے نفاذ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو رکھا، ظلم کے خاتمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ جہاد کریں، اور فتنوں کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ کوئی ایک غزوہ، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ جو ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو اتنی مظلومیت کا دور تھا مکہ میں اور پھر مدینہ میں آگے جنگیں شروع کر دی، میں ان کی رہنمائی کے لیے کہنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اجازت دی جہاد کی، وہ کسی پر جارحیت کرنے کے لیے نہیں تھا، جارحیت کو روکنے کے لیے تھا، دفاعی ظلم کرنے کے لیے نہیں تھا، ظلم مٹانے کے لیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عہد شکن تھے ان میں بنو قریظہ بھی تھے، اس میں خیبر والے بھی تھے، اس میں بنو خزاعہ بھی تھے، مکہ والے بھی تھے۔ جس نے عہد توڑا اس عہد توڑنے والے کو پہلے آپ نے تنبیہ فرمائی، جب وہ نہ مانا تو پھر آپ نے اپنے لشکر اسلامی کو لے جا کر ان سے بات کی۔ آپ کی اسی بات کو میں لے کر چلوں گا پروفیسر صاحب کے جانب۔ پروفیسر صاحب فرمائیے گا کہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بھی جنگی حکمت عملی مرتب کرنے والے لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کیا اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے جنگی حکمت عملی پر بھی اور اس وقت کے موجودہ معاشرے پر بھی؟ جنگ ناگزیر ضرورت ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کرنا چاہیں تو لوگ آپ کو نہیں جینے دیتے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں۔ دوسرا، مقصود جنگ نہیں ہے۔ لوگوں کے جنگ کے جو مقاصد تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، قبائل کے اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے ملکی جو بھی ہوتے تھے، ان کے مقاصد زمین پر قبضہ کرنا، مال دولت بنانا، اپنے مخالفین کو ختم کرنا، بالکل ڈیمالش کرنا، ایسا ہی ہے، اپنا غرور اور تکبر جمانا، یہ سارے مقاصد تھے۔ بلا شبہ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے انسانیت کی بھلائی کا دیکھنا تھا، اور انسانیت کی بھلائی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو۔ تمام انبیاء کا مقصود بھی یہی تھا کہ عدل کا قیام لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کائنات بنائی ہے، خلافت عرضی دی انسانوں کو، کہ اسی میں ہی عدلی ہے، اور کسی تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، سچائی اور اس پر۔ اب یہ ہے وہ چیز جس کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی، بلکہ جس وقت مکی دور میں جس وقت ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جس وقت نجاشی کہ ادھر ہجرت کر کے مسلمان جو پہلا وفد جس وقت گیا، ہجرت اولا ہوئی، تو پھر قریش والے بھی پیچھے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جھگڑا کیا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ اچھا، تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دینا، یہ ہے اصل معاملہ۔ انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بہترین انسان، یعنی
हर इंसानी जो खासियत है, सिद्क, शराफत और हर चीज़ वो जानते थे। जी लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरुम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, हाँ कि सारे सादिक अमीन और आखिर तक भी हिजरत के वक्त भी अमानतें आपके पास हैं, अबू जहल के पास, अबू लहब के पास नहीं थी। अल्लाह तो झगड़ा किस बात पर था? वो इसी का था कि निज़ाम को तब्दील किया जाए और उसमें इंसानों को अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं, जो हुकूक उनके दिए हैं, उनके बहाल किए जाएं। और उन बहाली में खुद अकीदे का भी हर किसी को हक हासिल अल्लाह ताला ने ऐसा हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। ये भी आज़ादी लोगों को नहीं मिलती थी। जिस वक्त आप आए तो वो आगे रुकावट हो गए कि तुम्हें हाजिर वो नहीं करने देते, तवाफ नहीं तवाफ करने नहीं देते। करना। आप भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मकसूद जंग नहीं थी, और फिर इसी सिलसिले में रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान गज़वात, दौरान जंग अपने सहाबा की तरबियत भी की, अखलाकी तरबियत की, रूहानी तरबियत की, और उस तरबियत के कुछ असरात भी ज़ाहिर है कि उन गज़वात में नज़र आए। उस पर रोशनी डालिए। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मकासद रिसालत थे। उन मकासद रिसालत की तकमील के लिए आपने जो सबसे पहला ज़रिया इख्तियार किया वो दावत व तबलीग का था। दावत व तबलीग से जब लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और आपकी बातों से मुतासिर हुए तो आपका हल्का अहबाब बढ़ने लगा। जब हल्का अहबाब बढ़ने लगा तो वहाँ का जो सरदारान थे उनको अपनी सरदारी की फ़िक्र पड़ी। मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो दावत किया था अबू तालिब ने, उस मौके पर उन्होंने कहा था कि अगर आपको सरदारी चाहिए तो हम आपको सरदार मान लेते हैं, अगर आपको माल और दुनिया चाहिए वो हम आपको देते हैं। उनकी दूरअंदेशी ही यहाँ तक थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या इरशाद फरमाया, मेरे हाथ, एक हाथ पर तुम सूरज रख दो, दूसरे पर चांद रख दो, तो मैं अल्लाह की दावत व तबलीग के मामले में एक बालिश्त भी पीछे नहीं हटूँगा। तो इस्लाम ने जो है वो दावत व तबलीग को ही ज़रिया बनाया मौसर अंदाज में और किरदार के साथ। लेकिन ये जो जितने ग़ज़वात हुए, इब्तदा इनकी ये आदा की तरफ से हुआ, मुशरिकीन की तरफ से हुआ। उन्होंने ये समझा कि अगर ये मदीना में जाके फलेंगे फूलेंगे तो ये फिर कहीं हमारे इस सरदारी निज़ाम को ख़त्म ना कर दें। और इसी तरीके से अगर रईसुल मुनाफिकीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर आया, ऊपर से इस्लाम अंदर से कुफ्र, उसकी वजह भी ये थी कि उसकी सरदारी ख़त्म हो गई थी हजूर सल्लम के आने के बाद। इसी तरह यहूद के जितने कबाइल थे वो भी हजूर सल्लम के अगर मुखालिफ हुए और उन्होंने अहद शिकनियाँ की, वो भी इसी वजह से कि हम ये समझते थे कि ये कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह इनको बढ़ा रहा है और आगे लेके जा रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पेश नज़र जंगें होती तो जो 70 काफिर गिरफ्तार हुआ था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक के मशवरे पर, मशवरा भी था उस वक़्त सहाबा का कि जो जिसका रिश्तेदार है उसके हवाले करें, उसका सर कलम कर दें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये इनके साथ रहम का मामला किया जाए, ये अपने हैं, ये नहीं इस्लाम कबूल करेंगे, कुफर में मर जाएंगे तो इनके औलादें जो हैं वो इस्लाम की तरफ आएंगी। और ऐसे ही हुआ। आपने 70 जो गिरफ़्तार हुए थे उनमें से सबको रिहा कर दिया, किसी को फ़िदिया लेकर और किसी को कि तो पढ़ा दो मदीना के बच्चों को। और उस मदीना के बच्चों में मुसलमानों के बच्चे नहीं थे, उसमें यहूद के बच्चे भी थे, उसमें मुसलमानों के बच्चे भी थे, मुशरिकीन के बच्चे भी थे। फिर आप देखिए फ़तह मक्का, अगर जंग ही मकसद होता तो फ़तह मक्का पर तो पूरा अरब जो था वो सरेंडर कर चुका था, किसी की मजाल नहीं थी कि इस्लाम के सामने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो सके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी ला तसरीब अलैकुमुल यौम इरशाद फरमाकर पूरी दुनिया पर क़यामत तक के लिए बता दिया कि मेरा बेसत का मकसद लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं है, इंतकाम नहीं है। अगर इस्लाम में जंग ही मकसद होती, दुनिया के बड़े बड़े जंगजू लोग आए, उन्होंने फसलें तबाह की, उन्होंने घर बर्बाद किए, इंसानी सरों के मीनार तामीर किए और दहशत और बर्बरियत के वो अलामत बने। हजूर सल्लम जब भेजते थे साहबा को, जिहाद का फ़लसफ़ा समझाते थे कि रास्ते में किसी बूढ़े को नहीं मारना, बच्चे को नहीं कत्ल करना, औरत को नहीं कत्ल करना, बागात को नहीं उजाड़ना, फसलों को तबाह नहीं करना, खेतों को बर्बाद नहीं। तो हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, कि जो हालात जंगों में किए जाते हैं बमबारी करके, और पहले तो खोपड़ियों के मीनार चलें, जो तामीर आपने बड़ी निशानदेही की, खोपड़ियों के मीनार तामीर किए जाते थे, अब तो सब कुछ मलिया मेट कर दिया जाता है। तो
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ جنگی حکمت عملی میں بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ آپ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آج کے دور کو جب دنیا دیکھتی ہے اور پھر ان میں کچھ مسلمانوں کے سخت جنگی موقف کو سامنے رکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ وہی پیٹرن ہے، یہ وہی رویہ ہے، یہ وہی اسلوب ہے جنگ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حضور کا ایسا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ جہاد، اس کو قرآن سے آپ دیکھیں تو یہ بھی رحمت ہے. وہ کیسے رحمت ہے؟ جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ فتنہ گھروں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک کی بجائے سینکڑوں لوگ مریں گے اور موت کی گود میں جائیں گے، آغوش میں جائیں گے. لہذا جو فتنہ پر ہے، آپ دیکھیں مکہ کے موقع پر جب فتح ہوئی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن وہ جو ابن قتل تھا فرمایا تھا اگر وہ کعبے کے غلاف میں چھپا وہ بھی تمہیں ملے تو اس کو بھی پکڑ کے قتل کر دو. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضور کے ساتھ رہا، پھر اسلام چھوڑ دیا، پھر مکہ میں آیا. اس کا ایک ہی کام تھا. یہ جتنے آپ کے غزوات ہوئے ہیں جو مکہ سے کفار گئے، ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ وہ وہاں پر ایک منظم تحریک چلا رہا تھا اور اس ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا تھا. 2-3 اس نے ناچنے والی، گانے والی اس نے ہائر کی ہوئی تھی، خریدی ہوئی تھیں، اور وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار بولنے پر ان کو ہر وقت کہتا تھا، اور مکہ کی جو عربی عصبیت تھی اس کو اجاگر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ یتیم، اکیلا، جس کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی رشتہ دار، یعنی بھائی بند، نہ آگے کوئی اولاد لڑکا. عرب میں یہ 2 چیزیں بڑی طاقت کے ذریعہ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی ہوں اور ساتھ اولاد لڑکے ہوں. تو وہ تو ایسا، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے، تو رب نے کہا کہ ابتر تو ان کا دشمن ہوگا. پھر ایسے ہی ہوا. اب وہ جو مکہ سے بار بار جو جاتے تھے اس کے پیچھے جتنی موومنٹ تھی وہ ابن قتل کی تھی. تو فرمایا کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہم اس کو قتل کر رہے کہ یہ شخص اس کافر ہے، یہ اسلام کے خلاف سراپا ایک منظم سازش اور تحریک ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو مکہ کے اندر یہ فتنہ نہیں ختم ہو سکتا. اب اسی سلسلے کو اگر دیکھیں موجودہ تناظر میں اقوام عالم یا وہ لوگ جو سخت جنگی موقف رکھتے ہیں، کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ اب سروں کے مینار سے آگے بات چلی گئی ہے. وہ بنیادی انسانی حقوق جو اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے، جو فرد کو جو دیتا ہے، وہ پوری قوموں کو، انسانوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہی لوگ نہیں ہیں جو پہلے بھی ان کی وحشت ہوئی، جو پہلے بھی انہوں نے علم اور اس کو تباہ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ 65 لاکھ کتابیں یورپی لوگوں نے تباہ کی آ کر. کتابیں اس زمانے میں جب ان کے ہاں جہالت تھی، ڈارک ایجز تھی، اور ادھر علم کی روشنی یہ تھی کہ آسمان تک جا کے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بلا لیا تھا. جب ادھر کی سیر کر کے ایک انسان آ رہا تھا اور اس وقت وہ گلیلو، نیوٹن اور ان کو پھانسیاں دے رہے تھے، اور اس وقت 65 لاکھ کتابیں انہوں نے جلائیں. 1000 سال تک اسلامی تہذیب نے پوری انسانیت کی قیادت کی ہے. تمام علوم عربی زبان میں منتقل ہوئے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر ساری کتابوں کو جو مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے جس وقت جو ان کو غلبے کا موقع ملا، 3 کروڑ کتابیں جلائی گئیں، کچھ باقی ہی نہیں رہنے دیا گیا. جبکہ جو مسلمانوں کی کتابیں جو انگلش میں اور فرانسیسی میں ترجمہ ہوئیں، ان کے ذریعے سے یہ انہوں نے آ کر 16ویں صدی میں آ کر تو وہ آگے ان سے فائدہ اٹھایا، اور 19ویں صدی تک وہ کتابیں آکسفورڈ اور ان کی بڑی یونیورسٹیوں میں ٹیکسٹ بک کے طور پر مسلمان سائنسدانوں کی پڑھائی جاتی تھی. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دعوت بھی ہر چیز ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے مسلمان، تمام انبیاء مسلمان ہی تھے، ان کے پیروکار، جس وجہ سے آئے وہ یہی تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کا نظام چلنا چاہیے. بلا شبہ جب انسانوں کا نظام چلے گا تو اس میں ظلم ہی ظلم ہوگا، اس سے آپ بچا نہیں سکتے. ان کو ڈھلے ہوئے یہ تسنوں کی چال ڈھال میں ہیں، یہ بھیڑیے ہم اگر آدمی کی کھال میں ہیں. جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے بھی آداب ہیں. جس طرح کچھ تو آپ نے بتایا ہے
मजीद क्या आदाब हैं? मजीद आपने फरमाया कि जो भी मुझसे अगर लड़ाई के दौरान में जिस वक्त आए तो उसके बाद जो जंगी कैदी हों हाँ, तो उनको अपने पास रखें, फौरी तौर पर कोई उनके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, औरतें हैं या कोई। अब ये है कि उनका तबादला होगा, यानी तबादले का जो है ऑप्शन ये दिया। दौरे जदीद में तो तबादले का ऑप्शन ही नहीं है ना, मार देना ही सिर्फ बाकी रह गया ना। हाँ। हम आंखों के सामने देख रहे हैं, ऐसा है। हक और इंसाफ और अदल की तो कोई बात ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसा है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि फल युकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूना लहयातद दुनिया बिल आखिरा, कि ये जो है ना, ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। उन्होंने कहा है कि फितना क्या है? इंसान को कत्ल करना फितना है, उनके हुकूक को मारना फितना है, उनकी आज़ादियाँ ख़त्म करना फितना है, उनका मजहबी हक जो अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला अगर हर किसी को मुसलमान बनाना चाहता तो कोई काफिर नहीं हो सकता था, अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है। हाँ। तो इसलिए इस्लाम ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब सिखाए उनमें एक ये है कि जो मुआहदा कर लेते हैं गैर मुस्लिम है उनको सारे हुकूक मिलेंगे जो मुसलमानों को मुयस्सर हैं। मुआहदे के अंदर जो लिखा मुआहिदीन हैं उनके साथ किया जाए, जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, उनकी जायदाद, पर्सनल लॉ जो है उनका, जो मज़हब का है, कोई ईसाई है ईसाई रह सकता है अपने इबादत खाने में जिस तरह की इबादत करे। तो ये जो है ये खुद इस फ़लस्तीन में अभी आपने जिक्र किया है ना दौरे जदीद का, तो फिर सुने इसी जगह पर यानी यहाँ तक हुआ कि भी उनको सारे हुकूक दे दिए गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त उन्होंने कहा था कि वो ही आकर मुआहदा करें, उन्होंने मुआहदा किया था। और जो सारे हुकूक उनके दिए थे हमेशा मुसलमानों ने उसकी पैरवी की है। यहाँ तक कि जिस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी जिस वक्त आया तो उस वक्त वो अंदर दाखिल हुई फौज, तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि कोई नज़र उठाकर औरतों को ना देखे, तो फौज के किसी बंदे ने नज़र नहीं उठाई। हज़रत उमर फारूक जिस वक्त आया उनको पता चला कि अंगूर के बागात थे तो मुसलमान फौजियों ने कुछ वो ले लिए। उन्होंने पता कराया कि कितने अंगूर वगैरह लिए गए हैं, उनके पैसे अदा किए, वापस किए, उनके मुआवजे अदा किए। हाँ, अगर जो लड़ते हैं, लड़ते हुए अगर कोई वो हूँ तो फिर उसके लिए इस्लामी रियासत को आखिर तक लड़ते रहें। आइद्दू मनस्तताअतुम मिनल कुव्वा, इस्लाम ने कहा है कि वक्त की कुव्वत को बचा कर रखो और तैयार रहो हर वक्त। आपकी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम आलम को ये पैगाम देते हुए कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, मैं आपकी मौजूदगी का आज के इस प्रोग्राम में शुक्रगुजार हूँ। अल्लामा साहब आप मौजूद रहे, आपने बड़े अच्छे नुकात उठाए। ये बात भी याद रहे कि मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना से रोशनी हासिल करें तो ये मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं और दीनी और दुनियावी दोनों कामयाबियाँ हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।